و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز ساتھیوں، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو نماز کے فرائض اور واجبات بتائے تھے۔ آج میں بتاؤں گا کہ نماز کی سنتیں کون سی ہیں۔ نماز کے اندر اگر سنتوں کو چھوڑا جائے تو نماز ادھوری رہ جاتی ہے، نماز کا ثواب مکمل نہیں ملتا۔ نماز کو شروع کرنے سے پہلے اپنے سر کو سیدھا رکھنا چاہیے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت مرد کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے، عورت کے لیے کندھوں تک اٹھانا یہ سنت ہے، مرد کے لیے کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یعنی اس طرح تکبیر تحریمہ کہے تو اس طرح اس کے دونوں ہاتھ قبلے کی طرف ہوں، تو یہ سنت ہے۔ ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو کشادہ کیا جائے، یعنی یوں بند نہ کیا جائے یا یوں اس طرح بھی نہ کھولا جائے، بلکہ اس طرح درمیانہ کشادگی ہونی چاہیے، یعنی دونوں ہاتھ قبلے کی طرف اس طرح ہونے چاہیے۔ یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے فوراً مرد جو ہے اس طرح گول دائرہ دونوں انگوٹھے کا اور اس انگلی کا گول دائرہ بنا کے اس طرح رکھے، اور 3 انگلیاں یہ اوپر رکھ کے ناف کے نیچے یہ مرد رکھ لے، اور عورت تکبیر تحریمہ کہہ کے اس طرح عورت تکبیر تحریمہ کہہ کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر اس طرح رکھے کہ بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں ہاتھ اوپر ہو۔ ہاتھ باندھنے کے بعد فوراً ثنا پڑھنا سنت ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، فوراً تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگر اکیلا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے۔ اگر امام کے پیچھے ہے تو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا سنت ہے۔ اگر امام جہری قرات کر رہا ہے، یعنی زور سے قرات کر رہا ہے، تو مقتدی کے لیے آہستہ آمین کہنا سنت ہے، اور امام کے لیے بھی آہستہ آمین کہنا سنت ہے۔ اور منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ آمین کہنا یہ بھی سنت ہے۔ اور کھڑے ہونے کی صورت میں دونوں قدموں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا اور رکوع میں پہنچتے وقت تکبیر ختم کر دینا سنت ہے، یعنی کھڑا تھا اللہ اکبر، رکوع میں پہنچ گیا تو تکبیر ختم ہو گئی۔ اسے قیام میں کھڑا تھا اللہ اکبر کہا تو یا رکوع پر پہنچا تو اس کی تکبیر ختم ہو گئی، تو یہ کرنا اس طریقے سے کرنا تو یہ سنت ہے۔ اور مردوں کے لیے رکوع میں سر اور پیٹھ کا برابر کرنا یہ سنت ہے، یعنی مرد کا رکوع اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کا سر اور اس کی پیٹھ یہ دونوں برابر ہوں، یہ مرد کے لیے سنت ہے۔ عورت کے لیے فقط گھٹنوں تک ہاتھ پہنچانا کافی ہے، یہی اس کے لیے سنت ہے۔ اور رکوع میں جب کھڑا ہے یا قیام میں کھڑا ہے تو دونوں پاؤں اس طرح سیدھے ہوں، رکوع میں یا قیام میں دونوں پاؤں کا اس طرح سیدھا ہونا یہ سنت ہے۔ آگے کی طرف یہ سیدھے ہیں، پیچھے سیدھے نہیں ہیں، قبلے کی طرف نہیں ہیں، ابھی پیچھے سیدھے ہیں، اگلے طرف یہ سیدھے نہیں ہیں، یعنی دونوں طرف سیدھا ہونا یا قبلے کی طرف یہ سنت ہے، رکوع میں ہو یا قیام میں ہو۔ اور رکوع میں 3 بار کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا یہ سنت ہے۔ 5 بار کہے، کم سے کم 3 بار کہے یا 7 بار کہے، تو 5 بار امام کے لیے اور اکیلے کے لیے منفرد کے لیے 5 بار کہنا یہ زیادہ مستحب ہے، کیونکہ امام 5 بار کہے گا تو مقتدی 3 بار پیچھے آرام سے کہہ جائیں گے۔ تو بہرحال رکوع میں کم سے کم 3 بار تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور قومہ میں رکوع کے بعد جو کھڑا ہوتا ہے اس کو قومہ کہا جاتا ہے، رکوع کے بعد ہم جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کہا جاتا ہے۔ تو امام کے لیے قومہ میں سمع اللہ لمن حمدہ کہنا سنت ہے، اور مقتدی کے لیے ربنا لک الحمد کہنا سنت ہے۔ اور اگر منفرد ہے یعنی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے
تو اس کے لیے دونوں یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھنا یہ سنت ہے، اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے، اور سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا یہ بھی سنت ہے، اور سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے زمین پر رکھنا، اس کے بعد ہاتھ زمین پر رکھنا، اس کے بعد ناک زمین پر رکھنا، اس کے بعد پیشانی زمین پر رکھنا یہ سنت ہے۔ پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، اس کے بعد ہاتھ رکھے، اس کے بعد ناک رکھے، اس کے بعد پیشانی رکھے۔ اٹھتے وقت پہلے ناک کو پھر پیشانی کو، پہلے ناک کو پھر پیشانی کو پھر ہاتھوں کو پھر گھٹنوں کو اوپر اٹھائے، تو اس طرح یہ سجدہ ادا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور سجدے کے وقت اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا سنت ہے، یعنی یہ سجدہ کر رہا ہے تو اس کا سر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہے یہاں، تو اس طرح سجدہ کرنا یہ سنت ہے کہ دونوں ہاتھ کے بیچ میں اس کا سر ہو، اس طرح سجدہ ادا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ مردوں کو سجدے کی حالت میں اپنی پیٹھ زانوں سے اور کہنیوں کو پہلوں سے علیحدہ رکھنا سنت ہے، اور عورت کے لیے اپنی پیٹھ زانوں سے اور کہنیوں کو پہلو سے ملا کر سجدہ ادا کرنا یہ سنت ہے، اور سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا ہوا رکھنا یہ بھی سنت ہے، یعنی اس طرح اپنے حال پر ملا ہوا رکھنا، یعنی اس طرح بھی نہ کرے جدا جدا علیحدہ بالکل نہ کرے، ملا ہوا اس طرح رکھے اپنے حال پر، تو یہ بھی سجدے کی حالت میں سنت ہے۔ سجدے میں دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اور سجدے میں جاتے اور اٹھتے اللہ اکبر کہنا یہ بھی سنت ہے۔ دونوں قاعدوں میں مردوں کو اس طرح بیٹھنا کہ دایاں پاؤں اس طرح کھڑا کرنا کہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور بایاں پاؤں اس طرح زمین پر بچھا ہوا ہو کہ اس پر بیٹھ جائے، یہ مردوں کے لیے سنت ہے۔ قاعدے کی حالت میں کہ جب لا الہ کہے، لا الہ کہے تو انگلی کو اوپر کرے، اور الا اللہ کرے تو نیچے کر دے، اور آخر تک رکھنا جب تک سلام پھیر لے۔ فرض کے پہلے 2 رکعات کے بعد آخری 1 رکعت ہو یا 2 رکعت ہو تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اور قاعدہ آخر میں درود شریف پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ سلام کہتے وقت امام ہو یا مقتدی ہو تو اس کو دائیں طرف رخ کرنا یہ بھی سنت ہے، اور دوسرا سلام کرتے وقت بائیں طرف رخ کرنا یہ بھی سنت ہے، اور امام کو دائیں طرف سلام کرتے ہوئے مقتدی اور فرشتے کرامن کاتبین جنات کے لیے سلام کی نیت کرنا یہ سنت ہے، اور بائیں طرف بھی مقتدی اور جنات کرامن کاتبین اور فرشتوں کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ اور مقتدیوں کے لیے اگر مقتدی ہے تو امام کے بالکل ساتھ پیچھے کھڑا ہے، تو امام کے بالکل ساتھ پیچھے کھڑا ہے تو دونوں طرف امام کی بھی نیت کرے گا، اور فرشتوں کی بھی نیت کرے گا، اور جنات کی بھی نیت کرے گا، کرامن کاتبین کی بھی نیت کرے گا، اور اس طرف سے جب سلام کرے گا تو وہی مقتدی جو امام کے ساتھ ہے تو فرشتوں کی بھی نیت کرے گا، اور کرامن کاتبین جو ہے اس کی بھی نیت کرے گا، جنات کی بھی نیت کرے گا، اور دوسرے جو مسلمان اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی نیت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دینی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔